ایک عیسائی جس نے مسلمانوں کا جینا دشوار کیا۔ یہ تب کی بات ہے جب ہندوستان پر انگریز کی حکومت تھی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے خلاف بغاوت کون کر سکتا ہے۔ تحقیق کے بعد انہوں نے قرآن سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان ہے، جس کی روح جہاد نکالنا ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کئی طرح کے انتظامات کیے۔ مرزا غلام احمد ملون جیسے فتنہ ساز تیار کیے، بریلوی دیوبندی اختلاف کو ہوا دی اور فرقہ پرستی کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر 1861 میں الہ آباد میں ایک عظیم کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ سرکاری سرپرستی میں برپا کی گئی کانفرنس تھی۔ اس کا نام میلہ خدا شناسی رکھا گیا۔ اس میں تمام مذاہب کے علماء کو دعوت دی گئی کہ آئیں اور اپنے مذہب کے حق میں دلائل دیں۔ ہندو، سکھ، ڈوگرے، بدھسٹ، مسلمان، ہر مذہب کے بڑوں کو موقع دیا گیا کہ اپنے دین کی حقانیت ثابت کریں۔ عیسائیوں کی طرف سے پادری کارل گوٹلیب فینیڈر نے اپنا کیس پیش کیا اور دیگر مذاہب کے جھوٹے ہونے کے حق میں دلائل دیے۔ اس کا اصل ہدف اسلام تھا۔ دراصل فینیڈر نے 20 برس تک اسلامی تعلیمات سیکھنے میں صرف کیے تھے۔ وہ مختلف مسلمان ملکوں کا دورہ کر چکا تھا، وہاں کے علماء اور مختلف فرقوں کے بڑوں کے آگے زانب تلمس طے کر چکا تھا۔ وہ عربی کا ماہر تھا، قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اسلام اور اصول اسلام پر عبور رکھتا تھا۔ اسے برطانوی حکومت نے تیار کیا تھا تاکہ ہندوستان کے طول و عرض میں مولویوں اور علماء کرام سے مناظرے کر کے انہیں غلط ثابت کرے اور اسلام کو غلط، گمراہ کن اور جھوٹا مذہب ثابت کرے، نعوذ باللہ۔ فینیڈر اپنے علمی ہتھیاروں سے لیس ہے کر ہندوستان آیا تو اس نے طوفان برپا کر دیا۔ ملک بھر میں گھومتا رہا اور ہزاروں کے مجمع میں مسلمان علماء سے مناظرہ کرتا رہا۔ اس کے علم کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ جو اعتراضات وہ اٹھاتا وہ مولوی حضرات کے بس سے باہر تھے۔ نتیجہ یہ کہ جواب دینے سے قاصر رہتے اور فینیڈر مونچھوں پر تاؤ دیتا رخصت ہو جاتا۔ ان مناظروں کی اطلاع دارالعلوم دیوبند کے ایک بزرگ سرپرست حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ ہوئی تو انہوں نے اپنے شاگرد خاص اور خلیفہ مولانا رحمت اللہ کرانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ حاجی صاحب اور مولانا دونوں مکہ میں مقیم تھے۔ مولانا مکہ کے مدرسہ سولتیہ کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے تیاری کی اور الہ آباد کے میلہ حق شناسی میں پہنچ گئے، جہاں ایک کے بعد ایک مذہب کا عالم آتا گیا اور اپنے مذہب کے حق میں دلائل دیتا رہا۔ جوابا فینیڈر اعتراضات کی بوچھاڑ کر کے اسے پچھاڑ دیتا، یہاں تک کہ اسلام پر بات کرنے کا وقت آ گیا۔ تب فینیڈر نے انتہائی مشکل اعتراضات پر مشتمل ایک تفصیلی تقریر کی اور دعویٰ کیا کہ اسلام نعوذ باللہ جھوٹا مذہب ہے۔ پھر اس نے اسٹیج سے چیلنج کیا کہ کوئی عالم ہے جو اس کے اعتراضات کا جواب دے۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ مولانا رحمت اللہ کرانوی اٹھ کھڑے ہوئے اور اسٹیج پر پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر فینیڈر حقارت سے مسکرایا، کیونکہ مولانا سب کے لیے اجنبی تھے، لیکن جب بولنا شروع کیا تو فینیڈر سمیت ہزاروں کے مجمع کو سانپ سونگ گیا۔ البتہ وقفے وقفے سے مسلمانوں کے نعرہ تکبیر کی آوازیں گونجتی رہیں۔ مولانا صاحب نے فینیڈر کے اعتراضات کی دھجیاں اڑا دیں اور عربی زبان کے قواعد اور اصول سے ثابت کیا کہ فینیڈر کو عربی نہیں آتی اور وہ جاہل مطلق ہے۔ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا تفصیلی اور شافی جواب دینے کے بعد مولانا صاحب نے موجودہ عیسائیت پر اعتراض اٹھانے شروع کر دیے۔ یک کے بعد دیگر کئی درجن عیسائی حوالوں سے ثابت کیا کہ موجودہ عیسائیت جھوٹی